بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، بچہ جانتا ہے کہ عدلیہ کا محاذ بظاہر فتح کر لیا گیا ہے۔ عام آدمی کو انصاف کیا ملتا، خود ججز بھی انصاف کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ عدالتوں میں جو اپ رائٹ ججز موجود ہیں ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دے کے گھروں کو چلے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی انتہائی اپ رائٹ، بہت ہی دلیر اور ایماندار جج جسٹس اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں آج وکیل مشال یوسفزئی کو عمران خان کے مقدمات میں اڈیالہ جیل داخلے سے روکنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت تھی، مگر گزشتہ روز اس کیس کی کاز لسٹ ہی منسوخ کر دی گئی، جس پر جسٹس اعجاز اسحاق خان نے ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو طلب کر لیا، اور اس موقع پہ جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے کہ جس طرح کیس ٹرانسفر کیا گیا ہے، یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کے اڑا دیتے۔ ریاست نے اگر فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے۔ عدالت میں صاف لگ رہا تھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اپنی عدالت کی اس سخت توہین پہ بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ کمیشن کی جیل میں 1 منٹ کے لیے بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ طاقتوروں کے کیس چیف جسٹس ہی سنے گا۔ صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ طاقتوروں کے کیس صرف چیف جسٹس ہی سنے گا۔ عوام کے سامنے آپ نے عدلیہ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اگر ریاست چاہتی ہے کہ میں گھر چلا جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں۔ ریاست نے ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ آپ نے اس ادارے میں چھوڑا کیا ہے؟ کیا اب یہ ایک آفس کے مرہون منت ہے کہ جج نے یہ کیس سننا ہے یا نہیں سننا؟ کیا اب یہ کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف دے گی؟ جسٹس اعجاز اسحاق نے پوچھا کہ اس کیس کی فائل کیسے ٹرانسفر ہوئی؟ کیا ریاست کسی جج کی مرضی کے بغیر کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے؟ آپ نے ججز کی عوام میں کریڈیبلٹی کو زیرو کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے رولز میں کہیں نہیں کہ چیف جسٹس ایک جج کی مرضی کے بغیر کیس کی فائل اس عدالت سے واپس لے لے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کی توقع کر رہی ہے۔ بھائی، آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ رول آف لاء کے بغیر ملکی اکانومی میں بہتری آ سکتی ہے؟ پھر جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے مزید کہا کہ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے وہ بھی اس عدالت کی کارروائی کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے۔ میں سو موٹو توہین عدالت کیس کی کارروائی آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار کو حکم دیا کہ بتایا جائے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ وہ ایک جج کے پاس پہلے سے زیر سماعت کیس، اور وہ بھی توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ دوسرے بینچ کو اٹھا کے منتقل کر دے۔ اس پر ہائی کورٹ کے رولز پیش کیے جائیں، جس کے بعد انہوں نے کیس کی سماعت جو ہے وہ لمبی چوڑی نہیں، کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اور سیشن جج طاہر عباس سپرا بھی اپنی بے بسی پہ بول اٹھے۔ ایک کیس میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہم، تمام محکمے کسی اور طاقت کے ہاتھوں میں ہیں۔ اسلام آباد کے پروسیکیوٹر بہت ضدی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ججز کے برابر ہیں۔ ملک میں جاری اس لاقانونیت پر ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو ہمارے ہی بچے ہمیں قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب حکمران طبقہ ظلم اور ناانصافی کرے گا تو پھر ملک کی حالت نہیں سدھر سکتی۔ جس ملک میں عدل ہوگا وہیں خوشحالی آئے گی۔ اس کے بعد ناظرین قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب فوری طور پر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے مشال یوسفزئی کی توہین عدالت درخواست سمیت تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے
کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. عجیب منظر ہوگا ویسے کل. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ کل سماعت کرے گا، جس کے بعد بڑی عجیب اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک جانب قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ عمران خان کی ملاقاتوں سے متعلق 27 کیسز کی سماعت کرے گا، اور دوسری جانب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کل ہی اس بینچ سے قبل عمران خان کی ملاقات سے متعلق توہین عدالت سو موٹو کیس کی سماعت کر رہے ہوں گے. اور یہ خبر بھی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی نے سزا معطل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے دائر کی گئی درخواست میں سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اچھا ناظرین، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی جیسے جیسے اندرونی کہانی سامنے آتی جا رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اجلاس حکومت کے لیے بہت زیادہ سبکی کا باعث بنا، اس سے زیادہ سبکی جتنی سبکی سمجھی جا رہی تھی. یوں تو اس اجلاس میں 2 افراد کے سوا باقی تمام ساری نمائندگی جو تھی وہ فارم 47 والوں کی تھی. حکومت کی کوشش تھی کہ ایسا کوئی اجلاس نہ ہو جس میں عمران خان کو شامل کرنا پڑے. یہی وجہ ہے کہ پہلے آل پارٹیز کانفرنس کا خیال ترک کرنا پڑا، مگر تحریک انصاف نے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں، کیونکہ اس کے بعد ہر کسی کی زبان پہ یہی سوال تھا کہ تحریک انصاف نے تو احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، میاں نواز شریف کیوں اجلاس میں نہیں آئے؟ جب یہ سوال نون لیگ کی رہنماؤں سے کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اس کی دعوت ہی نہیں دی گئی. اس جواب پہ نون لیگی صفوں میں ایک کورام برپا ہے کہ 3 بار کے وزیر اعظم اور پارٹی کے قائد کو اپنی حکومت نے اجلاس میں بلانا کیوں مناسب نہیں سمجھا. اگر دعوت کے باوجود میاں نواز شریف نہ جاتے تو اور بات تھی. کہا جا سکتا تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، افطاری زیادہ کر لی تھی، سحری زیادہ کر لی تھی، انہیں آ رہی پائے، کچھ کہہ دیا جاتا، کوئی بہانہ ہی چنگا لا لیندے. دعوت ہی نہیں دی، آپ ہی مان گئے ہو تو دعوت نہ دینا تو عجیب بات ہے نا. مگر میاں عجیب لگتا ہے نا کہ نواز شریف کو بلایا ہی نہیں گیا تو نون لیگی صفوں میں کھلبلی کا مچنا یہ وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اسی طرح وزیر داخلہ بھی اس عام اجلاس سے غیر حاضر رہے، جس کے بعد ان افواہوں کو تقویت ملی کہ محسن نقوی صاحب اب مزید وزیر داخلہ کے منصب پر نہیں رہیں گے. لیکن میں نے کل ذہن میں رکھیے گا، ایک مخبری بھی اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا. اس اجلاس کی ایک اور عام بات یہ تھی ناظرین کہ اس میں علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان پہلی بار ایک پیج پہ نظر آئے. دونوں نے اجلاس کے دوران عمران خان کا ذکر کیا اور کہا کہ اس اہم اجلاس میں عمران خان ہوتے تو یہ اجلاس زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 2014 میں اے پی ایس کے سانے کے موقع پہ عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے تھے. اگر آج بھی وہ یہاں ہوتے تو سب کے لیے زیادہ اچھا ہوتا. انہوں نے فوجی قیادت پر بھی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت اگر چاہتی ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ سیاستدانوں پر اعتماد کریں. اور اجلاس کے دوران کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ دہشت گردوں نے ٹرین کیسے ہائی جیک کی، سیکیورٹی لیبس کہاں تھے، آپریشن کب شروع ہوا، اس وقت بلوچستان کی صورتحال کیا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات کی نوعیت کیا ہے. 6 گھنٹے اجلاس میں تقریریں ہوتی رہیں اور بس. یہی وجہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد نون لیگی بھونپو جو ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان، پی ٹی آئی اور ان کے سوشل میڈیا پہ تنقید کر کے اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش، اور وہ بھی ناکام کوشش کرتے رہے. اچھا ناظرین، عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات میں ریکارڈ کمی کے باوجود پاکستان میں عوام کو آنے کا ریلیف نہیں دیا جا رہا. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات ملک میں ٹیکس وصولی کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہیں. یعنی ملک جو چلایا جا رہا ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات پہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس سے ملک چلانا کی کوشش کی جا رہی ہے. IMF جائزہ مشن کے ساتھ مذاکرات میں بتایا گیا کہ حکومت ٹیکس وصولی کا کوئی بھی ہدف پورا نہیں کر پائی، جس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ جی ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی میں مزید اضافہ کیا جائے. یوں شہری پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس، ڈیوٹیز اور مارجن کے بوجھ تلے دب گئے ہیں اور سانس بھی لینے کے قابل نہیں ہیں.
پیٹرول پر 107 روپے 12 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر پر 104 روپے 65 پیسے غالباً ٹیکس، ڈیوٹیز اور مارجنز کی وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ اندازہ کریں ذرا، وفاقی حکومت پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر 17 روپے پیٹرولیم لیوی، جبکہ پیٹرول پر 15 روپے 28 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر پر اندازاً 15 روپے 78 پیسے کسٹم ڈیوٹی بھی وصول کر رہی ہے۔ یعنی یہاں بھی حکومتی ناکامیوں کا بوجھ اور نااہلیوں کا بوجھ جو ہے وہ سارے کا سارا عوام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کچھ اعداد و شمار ذرا ہوش سے سن لیں، ہوش مندی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا دل کڑا کر کے سن لیں کہ 2022 میں عمران خان کی حکومت کے دوران تیل کی فی بیرل قیمت $117 تھی۔ کتنی تھی؟ $117، اور حکومت 150 روپے فی لیٹر پیٹرول دے رہی تھی، 150 روپے فی لیٹر پیٹرول دے رہی تھی۔ آج عالمی مارکیٹ میں تیل $64 فی بیرل کے لگ بھگ ہے، 64 ڈالر فی بیرل کے لگ بھگ ہے، اتنا سستا، اور پیٹرول مل رہا ہے 255 سے 260 روپے میں۔ اندازہ کریں، نہایت میرا خیال ہے کہ ایکسٹریم درجے کی سنگ دلی اور ڈھٹائی ہے، اور اسے ریلیف قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، کچھ ذکر ہو جائے سندھ سرکار کا، جس نے وہاں پر بھی بے حسی کا اور بے شرمی کا جام پی رکھا، جہاں ایک طرف عام آدمی جو ہے وہ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہے، وہاں کی غربت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ننگا پن ننگائی ہے، وہاں سرکاری بابوؤں کو نوازنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا۔ خبر ہے کہ سندھ سرکار نئے بیوروکریٹس کے لیے اربوں روپے کی ڈبل کیبن گاڑیاں خرید رہی ہے۔ جب خزانہ اتنا فالتو موجود ہو، پیسہ چھلے مار مار کے سمندر سے باہر آ رہا ہو، نہروں سے دریاؤں سے باہر آ رہا ہو، درختوں سے نیچے گر رہا ہو، تو پھر بیوروکریٹس ان نعمتوں سے کیوں محروم رہے؟ ان کا بنتا ہے ڈبل کیبن، کیا ان کے لیے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کوئی اعلیٰ نسل کی چیز آنی چاہیے، ہیلی کاپٹرز آنے چاہیے میرا خیال ہے۔ ڈبل کیبن گاڑیاں اصل میں ناظرین معاشرے میں ایک برتر حیثیت کی علامت بن چکی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اب ان ڈبل کیبن گاڑیوں کو صوبے کے بیوروکریٹس اپنی معمول کی انسپیکشن مہم کے دوران صرف اپنا روب و دبدبہ اور بنانے کے لیے اور نمائش کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، نتھنگ ایلس، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تاکہ ان بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے سرکار کا اقبال بلند ہو، صوبے میں بسنے والے رعایا کے دل میں اپنے حاکموں کا روب بیٹھ جائے، دھاک بیٹھ جائے۔ سندھ حکومت نے گریڈ 17 کے 138 نئے بھرتی ہونے والے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے باضابطہ طور پر ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر تقریباً 2 ارب روپے لاگت ہے۔ 2 ارب روپے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے گریڈ 17 کے افسروں کو سزوکی کلٹس گاڑیاں دی جاتی تھیں، یاد رہے، سزوکی کلٹس سے جمپ مار کے ڈبل کیبن پہ گئے ہیں۔ محکمہ جی ڈی ایس سندھ نے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے تحریری جواب میں سرکاری افسران کے لیے ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری لازمی قرار دی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس تو بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا، نہ پتہ نہیں سندھی میں کیا کہا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن کہا یہی گیا کہ جی اس کے بغیر گورننس نہیں ہو سکتی۔ وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنگل کیبن سے سنگل گورننس ہوتی ہے، ڈبل کیبن سے ڈبل گورننس ہوگی، دوہری اچھی ہو جائے گی۔ اور بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ اکتوبر میں اپنے افسران کے لیے اس طرح کی 184 گاڑیاں خریدی ہیں۔ تسی بھی وہی امب چوپ لو جڑے پنجاب والے چوپن ہیں، خدا کا خوف کریں یار، پنجاب میں خریدی ہیں 184، اس لیے ہم نے بھی خریدنی ہے۔ اور پنجاب میں کون سا کوئی منو سلوا اتر رہا ہے، پنجاب میں آگے دیکھ لیں۔ یعنی سندھ حکومت کوئی نیا کام نہیں کر رہی، میڈم وزیر اعلیٰ یہ کام ہماری پہلے ہی کر چکی ہیں۔ ایک ڈبل کیبن گاڑی کی قیمت ناظرین اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ سے کم و بیش 1.5 کروڑ کے درمیان ہے۔ اچھا ناظرین، ایون فیلڈ اور ون ہائیڈ پارک کے بیتاج بادشاہ وزیر اعظم پاکستان کے بھتیجے اور 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کے ہونہار سپوت حسن نواز شریف، جو ان دنوں پاکستان میں مقیم ہے، جن کے بارے میں کسی زمانے میں عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ان پر پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، اب برطانوی حکومت کی جانب سے انہیں سرٹیفائیڈ چور قرار دیا گیا۔
برطانوی حکومت نے گزشتہ روز ٹیکس چوروں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں ہماری میڈم وزیر اعلیٰ، جن کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے بھائی حسن نواز کا نام بنفس نفیس موجود ہے۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی کے مطابق حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا، جس پر حسن نواز کو ٹیکس کے ساتھ اب 52 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کرنا ہے۔ حسن نواز نے ناظرین گزشتہ سال برطانیہ میں خود کو دیوالیہ قرار دے دیا تھا، جس کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ برطانوی قوانین کے تحت قرضہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن ٹیکس چوری کا جرمانہ جو ہے وہ دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا۔ اب قانونی ماہرین کے مطابق برطانیہ میں ٹیکس اور جرمانوں کی وصولی کا جو طریقہ کار ہے، اس میں حسن نواز کے اثاثے بھی ضبط کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اصل میں ملک میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہم آنکھیں چرانے کی کوشش کریں تو وہ دوسری بات ہے۔ یہ طبقہ خود کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ نہ صرف دیدہ دلیری سے قانون توڑتے ہیں، بلکہ اس قانون شکنی کی راہ میں آنے والوں پر چڑھ بھی دوڑتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ ایک نجی ایئر لائن میں پیش آیا جو کوئٹہ سے اسلام آباد آ رہی تھی، جس میں سابق کمشنر کوئٹہ افتخار جوگزئی اور ان کی بیٹی سائمہ سفر کر رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹی نے پہلے ایئرپورٹ پر عملے سے بدتمیزی کی، اس کے بعد طیارے میں ایئر ہوسٹس سے جھگڑ پڑے۔ ہوا یوں کہ ایئر ہوسٹس نے کمشنر کی بیٹی سے کہا کہ پرواز سے پہلے سیٹ بیلٹ باندھ دیں اور جو ٹیبل ہے اس کو بند کر لیں، جو سارے کہتے ہیں، ساری ایئر ہوسٹس کہتی ہیں، جس پر سابق کمشنر کی بیٹی جو ہے ان کے مزاج پہ آبویسلی یہ بات ناگوار گزری اور وہ طیش میں آ گئی۔ انہوں نے ایئر ہوسٹس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹس نے کپتان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ جہاز کو واپس رن وے پہ لے آئے کپتان صاحب اور ایئرپورٹ سیکورٹی طلب کر لی۔ پائلٹ نے دونوں باپ بیٹی کو جہاز سے آف لوڈ کیا، جس پر سابق کمشنر کی بیٹی نے ایئر ہوسٹس پہ حملہ کر دیا، مکہ مار کر ایئر ہوسٹس کا دانت بھی توڑ دیا۔ اس کے ناک سے بھی خون بہنے لگا اور دونوں باپ بیٹی کو جہاز سے اتار تو دیا گیا اور ایئر لائن نے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی شروع کر دی ہے، مگر فوری طور پر کمشنر جو ہیں کوئٹہ خود ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دونوں باپ بیٹی سے معافی نامہ لکھوایا اور یوں یہ معاملہ فوری طور پہ رفع دفع کرا دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کمشنر کی بیٹی مبینہ طور پہ ٹھیک دماغی حالت میں، نشے کی حالت میں تھی۔ ناظرین، یہ ہے وہ کلاس جو پورے ملک میں موجود ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پر لاقانونیت کرتی ہے، اور پھر اگر کبھی یہ قانون کی زد میں آ جائیں تو چند منٹوں سے زیادہ یہ قانون کے گرفت میں نہیں رہتے۔ یہ قانون کی زد میں آنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہی وہ کلاس ڈیفرنس ہے جو پھر ملک میں لاقانونیت کو جنم دیتا ہے، احساس محرومی کو جنم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پورا نظام اس لاقانونیت کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے یکجا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی فرحانہ عنبر صاحبہ کے دو اشعار سن لیں۔ کسی بچے سا بہلایا گیا ہے، کسی بچے سا بہلایا گیا ہے، ہمیں ایک خواب دکھلایا گیا ہے، کہانی اور ہے پردے کے پیچھے مگر کچھ اور بتلایا گیا ہے، کہانی اور ہے پردے کے پیچھے مگر کچھ اور بتلایا گیا ہے۔ اس کا خلت شاہی پہ حق تھا، اس کا خلت شاہی پہ حق تھا جو دیواروں میں چنوایا گیا ہے۔ در و دیوار میں ہلچل ہے دل کے، یہاں جیسے کوئی آیا گیا ہے، ہمیں جو زندگی نے گیت بخشا بڑی مشکل سے وہ گایا گیا ہے، ہمیں جو زندگی نے گیت بخشا بڑی مشکل سے وہ گایا گیا ہے۔ بتایا تھا نہیں ہیں فرش والے، بتایا تھا نہیں ہیں فرش والے، ہمیں تو عرش سے لایا گیا ہے، ہماری روح کے زخموں کو عنبر کسی خنجر سے سہلایا گیا ہے، کسی خنجر سے سہلایا گیا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔